جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ربیع الاول کی رونقیں۔ جی ہاں، ربیع الاول کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی رونقیں۔ جی ہاں، ربیع الاول کی رونقیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی ہوئی نعتیں بھی سنتے ہیں، مقابلہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی دو نعت خوان موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے درمیان مقابلہ بھی کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات بھی سنیں گے، انشاءاللہ خوبیاں بھی سنیں گے، اور لائف آف محمد سیگمنٹ بھی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں بھی سنیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا، پیکیجز بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ تو آپ نے آج بھی ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہنا ہے، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں ہم میلاد بھی مناتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، جھوم جھوم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھنے ہیں، درود پاک بھی ہمیں پڑھنے ہیں، اور کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم درود پاک پڑھیں، تاکہ اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے تلاوت۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محارب اتاری بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محارب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی محارب بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سیگمنٹ کو شامل کیا ہے، اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور دوسرا سیگمنٹ بہت زبردست سیگمنٹ ہے، کیونکہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم سنیں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ کس انداز میں سنتے ہیں کہ ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول سنتے ہیں، اور اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہوتی ہے۔ آج ہم بہت پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول سنیں گے۔ کن کا قول؟
حضرت حسان رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، آئیے یہ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی عورت نے نہیں جنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہم نے سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہم نے سنی ہے، نعت شریف یعنی تعریف ہم نے سنی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ نعت خواں صحابی تھے، کون سے صحابی تھے؟ نعت خواں صحابی تھے، ماشاءاللہ۔ بہت پیارے ہم نے اشعار سنے ہیں اور ان اشعار کے ہم نے معنی بھی سنے ہیں، آئیے ایک بار پھر سنتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی عورت نے نہیں جنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا ہم نے قول سنا ہے، انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں کسی اور صحابی کا قول سنیں گے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلے سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے درس۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سارے فضائل سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بہت بلند فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا اللہ پاک کی بات ماننا ہے، آپ کی نافرمانی اللہ پاک کی نافرمانی ہے، آپ سے دوستی اللہ پاک سے دوستی ہے، آپ کی محبت اللہ پاک کی محبت ہے، آپ سے جھوٹ بولنا اللہ پاک کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے، آپ کا فیصلہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اور آپ کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے۔ جبھی تو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو ایسا بلند ہے، ایسا بلند ہے، ایسا بلند ہے کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دوسری مخلوقات بھی، یہاں تک کہ آپ کا ذکر تو پتھروں اور درختوں نے بھی کیا۔
دنیا کے ہر کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، درس سیگمنٹ تھا، آپ کو ایک پیکج دکھایا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں بزر راؤنڈ مقابلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ نعت خوان موجود ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، عفران بھائی موجود ہیں ٹیم اے میں، اور دل کی جانب الٹے ہاتھ کی طرف ہمارے حمزہ بھائی موجود ہیں ٹیم بی میں۔ تو آپ دونوں تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ سیگمنٹ شروع کریں۔ جی سیگمنٹ کا نام ہے 12ویں کے کلام۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے 12ویں کے کلام۔ مقابلے والا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، انٹرسٹنگ امیزنگ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے مقابلے کا کہ دونوں بھائیوں کے پاس بزر موجود ہے، میں شعر پڑھوں گا اور 12ویں کے کلام کے وہ شعر ہوں گے۔ 12ویں کے جو کلام ہے، 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو کلام ہے ان کے میں شعر پڑھوں گا، لیکن ان کلاموں کے بھی میں مقطع اور مطلع پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو کلام کے، اور مطلع کہتے ہیں کلام کے پہلے شعر کو۔ تو اس انداز سے یہ مقابلہ چلے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ ٹیم اے سے غفران بھائی جیتے ہیں یا ٹیم بی سے حمزہ بھائی جیتے ہیں۔ کون جیتے گا آج کا مقابلہ، ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم اے۔ دیکھ لیں سب ٹیم اے کے ساتھ ہیں، دوبارہ سے بتائیں کون جیتے گا آج کا مقابلہ؟ ٹیم بی۔ کچھ ٹیم بی کے ساتھ ہیں، کچھ ٹیم اے کے ساتھ ہیں۔ چلیں تو وقت بتائے گا کہ غفران بھائی مقابلہ جیت رہے ہیں یا پھر حمزہ بھائی مقابلے کو جیت رہے ہیں۔ جی تیار ہیں آپ دونوں؟ بزر پر دونوں بھائیوں نے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ پہلے ہم سنیں گے مطلع یعنی کلام کا پہلا شعر۔ صبح، غفران بھائی نے بزر بجا دی ہے۔ صبح، صبح سنا ہے صرف۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ سبحان اللہ، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، غفران بھائی نے حاصل کر لیا ہے 1 پوائنٹ، پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ اب باری ہے مقطع کی۔ اے رضا، غفران بھائی نے بزر بجا دی ہے۔ جی اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور۔ سبحان اللہ، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اے رضا اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غفران بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اب ہے مطلع کی باری۔ 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں غفران بھائی نے، حمزہ بھائی کے اکاؤنٹ میں ابھی 0 پوائنٹ ہے۔ جی مطلع اے پہ بزر بجا دی حمزہ بھائی آپ نے۔ ایسے تو بہت سارے شعر شروع ہوتے ہوں گے، اے 12ویں کی نسبت سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول ذی وقار اہلا و سہلا مرحبا۔ سبحان اللہ، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول ذی وقار اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول ذی وقار اہلا و سہلا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حمزہ بھائی نے حاصل کر لیا ہے 1 پوائنٹ. اب باری ہے مقطع کی. جلوہ. فرحان بھائی نے بزر بتا دی ہے. جلوہ سنا ہے. جلوہ کر دے آشکار اہلا و سہلا مرحبا. جلوہ کر دے آشکار. جلوہ کر دے آشکار اہلا و سہلا مرحبا. ہو فدا اتار زار اہلا و سہلا مرحبا. دوبارہ سے. ہو فدا اتار زار اہلا و سہلا مرحبا. ماشاء اللہ. جلوہ کر دے آشکار اہلا و سہلا مرحبا. ہو فدا اتار زار اہلا و سہلا مرحبا. جلوہ کر دے آشکار اہلا و سہلا مرحبا. ہو فدا اتار زار اہلا و سہلا مرحبا. ماشاء اللہ 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں غفران بھائی نے. اگلا شعر مطلع یعنی کلام کا پہلا شعر. دیکھتے ہیں کہ حمزہ بھائی جواب دیتے ہیں یا پھر غفران بھائی. آج سنائے صرف غفران بھائی. آج سے کیا شعر سنائیں گے آپ؟ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ. آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ. آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ. آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ. غفران بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 4 پوائنٹس اور حمزہ بھائی کے ہیں ابھی تک 1 ہی پوائنٹ ہے. حمزہ بھائی جلدی کیجئے. بزر بجانے میں جلدی کیجئے آپ. اور اب باری ہے آخری شعر کی یعنی مقطع کی. کلام کے آخری شعر کی. دے دو تم. جی دے دو تم. سنائیں غفران بھائی. دے دو تم اتار کو. دے دو تم. جی 10 جی حمزہ بھائی آپ کو آ گیا. دے دو تم اتار کو عیدی میں چشم اشک بار. آگے. غفران بھائی آپ کا وقت ختم ہو گیا. آپ شعر نہیں سنا سکے. کیا کریں؟ نمبر مائنس کر دیں؟ نمبر مائنس کیوں ہوگا؟ نمبر مائنس نہیں کریں. پہلے نمبر مائنس نہیں کرتے. نمبر آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا بھی نہیں. مزید شعر نہیں سنایا. یہ شعر مکمل کر دیتا ہوں میں. دے دو تم اتار کو عیدی میں چشم اشک بار. اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ. اگلا شعر. جھوم کر. جھوم کر. جی جھوم کر جھنڈے تو لا رہے ہیں لیکن جھوم کر سے شعر پڑھنا ہے. فرحان بھائی نے بزر بجا دی ہے. جھوم کر. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. چوم کر کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ. تھوڑی سی مسٹیک کر رہے ہیں آپ غفران جھوم بھائی. کر لب کہہ دو یارو مصطفیٰ یا مرحبا یا مصطفیٰ. دوبارہ سے. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. غفران بھائی کے ہو گئے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 5 پوائنٹس. اگلا شعر مقطع. دھوم ہے عطار. جی حمزہ بھائی نے بزر بجا دی ہے. دھوم ہے عطار سنائے. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حمزہ بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس اور غفران بھائی کے ہیں 5 پوائنٹس۔ اگلا شعر، منانا جشن میلاد النبی۔ جی حمزہ بھائی کو یاد آ گیا شعر۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر، مقطع یعنی کلام کا آخری شعر۔ اچھا، کلام کا بھی آخری شعر، ہمارے اس مقابلے کا بھی آخری شعر۔ دیکھتے ہیں کہ کون سناتا ہے شعر۔ تسلی رکھ نہ ہو مایوس۔ جی غفران بھائی نے پہلے بزر بجا دی ہے۔ تسلی رکھ، تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار، تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار، تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار، تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار، تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو غفران بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 6 پوائنٹس اور حمزہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے، اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں حمزہ بھائی۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا مقابلہ غفران بھائی اور حمزہ بھائی کے درمیان، ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان مقابلہ ہوا اشعار کا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو ایک پیکج دکھایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ولادت کے واقعات باجی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پیاری بچی اور کیڈز بن چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج ہم کچھ اور باتیں سنیں گے۔ پیاری بچیوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی امی جان حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں ہرے رنگ کا ایک تھال، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں یعنی شولڈرز کے سینٹر میں مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے پہ لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے دے دیا۔ پیاری بچیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے نیچے دونوں شولڈرز کے درمیان نہایت شائنی اور نورانی گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، اور اس پر اللہ وحدہ لا شریک لہ یعنی اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں لکھا تھا۔ اسے مہر نبوت اسی لیے کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ یہ مہر جس شخص پر ہوگی وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہوں گے، اور یہ مہر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر موجود تھی۔ تو معلوم ہوا کہ
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से रिलेटेड मज़ीद वाक़ियात हम अपने अगले प्रोग्राम में सुनेंगे। अब हम चलते हैं स्टूडियो की तरफ। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदी चैनल के नाज़रीन, आपने सेगमेंट देखा विलादत के वाक़यात बाजी के साथ। जी हाँ, आज भी कुछ वाक़यात हमने सुने हैं विलादत के। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अगले सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़ी शान वाले। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह अनवार भाई मौजूद हैं और उज़ैर सैयद उज़ैर शाह साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं। देखते हैं कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फ़ज़ाइल, क्या खूबियाँ, क्या कमालात हम सुन रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जिन्हें दरख्त भी सलाम करते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि जिन पर पत्थर भी कलमा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी हैं जिनके नाम के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी हैं, आपके नाम के बगैर तो अजान भी मुकम्मल नहीं होती। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी को बेहतरीन नमूना कहा है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपने सारे नबियों की इमामत फरमाई। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि सारे नबियों में सबसे पहले आप ही जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अनवार भाई ने और सैयद उज़ैर शाह साहब ने माशाअल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, कमालात, खूबियाँ, स्पेशलिटीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी खूबियाँ हैं, आज हमने कुछ सुनी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत आला है ना, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारी फजीलतें, हमने आज कुछ फ़ज़ाइल सुने हैं। अब बच्चों की तरफ आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपको याद रहे ये पॉइंट्स। जी सबसे पहले आप बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक शान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए थे। जी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। सुभान अल्लाह। सूरज गुरूब हो चुका था, सूरज डूब चुका था, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पलटा दिया। माशाअल्लाह। जी आप बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि उन्होंने तमाम नबी कराम की इमामत फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि उन्होंने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई है। सुभान अल्लाह। जी उबैद भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप तमाम नबियों में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर कलमा भी मुकम्मल नहीं होता। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर कलमा भी मुकम्मल नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर अजान भी मुकम्मल नहीं होती है। जी मजीद आगे की जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जिन पे पत्थर भी कलमा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जिन पर पत्थर भी कलिमा पढ़ा करते थे। जी गुफरान भाई को माइक दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों में सबसे ज़्यादा अफजल हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं। जी आगे माइक दीजिए कितमीर भाई को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद फरमा दिया है। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हम सुन रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और अगले सेगमेंट में कुछ याद करवाना है। क्या याद करवाना है ये तो सेगमेंट में आपको बताएंगे। सेगमेंट का नाम है आओ कुछ याद करें। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है। आओ कुछ याद करें। सेगमेंट का नाम है
آؤ کچھ یاد کریں انشاءاللہ. آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام یاد کریں گے. یاد رہے کہ اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 20 نام یاد کروا چکے ہیں. آج مزید کچھ نام انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. جی دکھائیے. مسعود. مسعود. جی نیکسٹ نام. ظاہر. مسعود. ظاہر. مسعود. ظاہر. مسعود. ظاہر. اگلا نام. سلطان. سلطان. مسعود. ظاہر. سلطان. جی یہاں تک 3 نام کس کس کو یاد ہو گئے؟ سب کو یاد ہو گئے؟ مل کے سنائیں. ماشاء اللہ. اگلا نام. حلیم. حلیم. مسعود. ظاہر. سلطان. حلیم. مسعود. ظاہر. سلطان. حلیم. اگلا نام. عزیز. عزیز. مسعود. ظاہر. سلطان. حلیم. عزیز. یہ 5 نام کون سنائے گا؟ جی غفران بھائی سنائیں گے. سنائیں. مسعود، ظاہر، عزیز، حلیم، سلطان. سبحان اللہ. مسعود، ظاہر، سلطان، حلیم، عزیز. قطمیر بھائی سنائیں گے. مسعود ظاہر سلطان حلیم عزیز. ماشاء اللہ. مسعود، ظاہر، سلطان، حلیم، عزیز. ماشاء اللہ. جی اب سنتے ہیں ہم انوار بھائی سے. سن لیں. مائک دیجیے بھائی انوار بھائی کو. اچھا مائک لگا ہوا ہے, سناؤ. مسعود ظاہر سلطان حلیم عزیز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مائک دیجیے غفران بھائی آگے. جی آپ سنائیں. مسعود ظاہر سلطان حلیم عزیز. ماشاء اللہ. مسعود ظاہر سلطان حلیم عزیز. مزید انشاءاللہ یاد کرتے ہیں پھر آپ لوگوں سے سنیں گے. جی اگلا نام دکھائیے. ماشاء اللہ. حریص علیکم. حریص علیکم. حریص علیکم. مسعود. مسعود. ظاہر. سلطان. حلیم. عزیز. حریص علیکم. اگلا نام. رؤوف. رؤوف. حریص علیکم. رؤوف. حریص علیکم. رؤوف. جی یہ 2 نام یاد ہوئے؟ یاد ہوئے؟ آپ سنائیں. حریص علیکم رؤوف. ماشاء اللہ. حریص علیکم رؤوف. اب یہاں سے سنتے ہیں. حریص علیکم رؤوف. ماشاء اللہ. حریص علیکم رؤوف. اگلا نام. رحیم. رحیم. حریص علیکم. رؤوف. رحیم. رؤوف. رحیم. ماشاء اللہ. اگلا نام. بدر. 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 حریص علیکم. رؤوف. رحیم. بدر. ماشاء اللہ. اگلا آخری نام. مجتبی. 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 حریص علیکم. رؤوف. رحیم. بدر. مجتبی. جی یہ 5 نام سنتے ہیں ہم. مائک دیجیے ان کو, دیجیے نعت خواں کو. جی. حریص علیکم رؤوف رحیم بدر مجتبی. ماشاء اللہ. حریص علیکم رؤوف رحیم بدر مجتبی. ایک بار سارے 10 پڑھ لیتے ہیں. مسعود. ظاہر. سلطان. حلیم. عزیز. حریص علیکم. رؤوف رحیم بدر
मुजतबा। जी अब कोशिश करेंगे, चलिए अनवार भाई कोशिश करें। मसऊदुन ज़ाहिरुन सुल्तानुन हलीमुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुन रहीमुन बदरुन मुजतबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 10 के 10 नाम सुना दिए हैं हमारे अनवार भाई ने। मजीद कोई सुनाना चाहेंगे? आप सुनाएंगे? सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। मसऊदुन ज़ाहिरुन सुल्तानुन हलीमुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुन हलीमुन रऊफुन हलीमुन रहीमुन। रहीमुन हलीमुन पहले हो गया, अब क्या है? रहीमुन रहीमुन। माशाअल्लाह, आगे। बदरुन मुजतबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। मसऊदुन ज़ाहिरुन सुल्तानुन हलीमुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुन रहीमुन बदरुन और मुजतबा। जी अब आखिरी किसी से सुनते हैं। जी सुनते हैं हम गुफरान भाई से। मसऊदुन ज़ाहिरुन सुल्तानुन अजीजुन हलीमुन हरीसुन अलैकुम रहीमुन रहीमुन और बदरुन मुजतबा हलीमुन। एक रह गया, हलीमुन एक रह गया है। रऊफुन। माशाअल्लाह। मसऊदुन ज़ाहिरुन सुल्तानुन हलीमुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुन रहीमुन बदरुन और मुजतबा। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इनको तो याद होगा, क्या आपको भी ये नाम याद हो चुके हैं? जी हाँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं। आप इनको याद कीजिए, ज़रूर याद कीजिए, इंशाअल्लाह हमें इसकी भी बरकतें मिलेंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है कलाम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कलाम। देखते हैं कि उफरान भाई हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। उफरान भाई। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे। सुभान अल्लाह। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। सब ने मिल के पढ़ना है, ठीक है, इंशाअल्लाह। जी तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, रिफ़अत वाला नबी का झंडा, सब्ज़ रंग वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिखाना या चलेगा, आई नई हुकूमत सिखाना या चलेगा। आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद, ताजदार की आमद, मंथार की आमद मरहबा, आका की विलादत, दाता की विलादत, यासीन की आमद, तोहर की आमद, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। रूहुल्लाह ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल्लाह ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। शादी रची हुई है, बचते हैं शादियाँ ने, शादी रची हुई है, बचते हैं शादियाँ ने, दूल्हा बना वो दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा, सुबह शबे विलादत। नबी का झंडा लेकर
رسول اللہ یا حبیب اللہ بٹا گئے تو جگہ میں تو نے زیا کا بڑا بٹا گئے تو جگہ میں تو نے زیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا چھوی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ماشاءاللہ بہت پیارا کلام غفران بھائی ہمیں سنا رہے تھے 12ویں شریف کی نسبت سے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے بہت پیارا سیگمنٹ ہے سیگمنٹ کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قطمیر بھائی اور حسین بھائی دیکھتے ہیں کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہم کیا سن رہے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کو ذبیح بھی کہتے گئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بن الذبیحین یعنی میں دو ذبیح اسماعیل و عبداللہ کا بیٹا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو میں ان میں سے کسی ایک کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیت اللہ کے پاس قربان کروں گا. اور جب ان کی یہ منت پوری ہو گئی یعنی اللہ پاک نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا تو سب بیٹوں نے لبیک کہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا. مگر فیصلہ قرآن دازی میں ہونا تھا اور جب 10 بیٹوں کے نام قرآن دازی کی گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن دازی میں نکلا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قربان کرنے کے لیے حرم میں لے آئے اور قربان کرنے والے ہی تھے کہ قریش کے لوگ آ گئے اور انہوں نے عرض کی کہ ان کو قربان نہ کیجیے اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو یہاں لا کر قربان کرے گا. پھر بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کی جائے گی اور جب تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ اونٹوں کا قرآن نہیں نکلتا تب تک اونٹوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. اب قرآن دازی شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا اور 10 اونٹ زیادہ کیے گئے اور یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی. پھر آخر کار اونٹوں کے نام کا قرآن نکل آیا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور صفا مروہ کے درمیان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا. اس واقعے کے بعد دور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذبیح مشہور ہو گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہم اپنی ایپیسوڈز میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج ہم نے ذبیح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ذبیح کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم نے ماشاءاللہ سنا ہے حسین بھائی اور قطمیر بھائی سے. انشاءاللہ الکریم اس کے آگے کیا ہوا تھا یہ ہم سنائیں گے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. جشن کا سما ہر طرف بنا جشن کا سما ہر طرف بنا آ گئے نبی آخری نبی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا